بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد گزشتہ چند روز سے مولانا ارشد مدنی آفیشیل اور دیوبند دستک کے زیر اہتمام شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی نابغہ روزگار شخصیت، ان کی حیات مبارکہ اور ذری خدمات سے نسل نو کو متعارف اور روشناس کرنے کی غرض سے ایک سلسلہ وار پروگرام جاری ہے، جس میں حضرت کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بر صغیر کے مقتدر حضرات علماء کرام دامت برکاتہم نے روشنی بھی ڈالی ہے اور ارباب قلم نے مضامین بھی لکھے۔ اس مفید سلسلے کے محرک اور روح رواں فاضل نوجواں برادر عزیز مولانا مہدی حسن عینی نے اس ناکارہ کو بھی ان پروگراموں میں حصہ لینے کی دعوت دی تھی، لیکن اپنی کوتاہی کی وجہ سے باضابطہ تو کسی پروگرام میں شرکت نہ ہو سکی، البتہ موقع کی مناسبت سے ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ کے بعض اہم پیغامات کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ عالمی احوال کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کی نصائح کی معنویت کو عرض کرنا ضروری سمجھا گیا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا مہدی حسن عینی اور ان کے ان تمام رفقا کو جو اس پروگرام کو چلا رہے ہیں اور حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کی حیات و خدمات سے نئی پیڑھی کو واقف اور باخبر کرانے میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے مختلف اوقات میں مسلمانان ہند یا ملت اسلامیہ کو دنیا کے احوال سے باخبر ہو کر جو ٹھوس پیغامات دیے ہیں وہ بلا مبالغہ ایک دائمی لائحہ عمل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت کے بتائے ہوئے خطوط پر جو قرآن و سنت سے مستنبت ہے، اگر قومی زندگی کی تعمیر ہو تو دین پر استقامت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی عافیت و عزت اور سکون ملت اسلامیہ کا مقدر بنتا چلا جائے۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے خطبات و مکاتیب کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ تین چیزوں کو خاص طور سے حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ بڑی اہمیت کے ساتھ لوگوں کے درمیان بیان فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 1، شریعت کی پابندی۔ نمبر 2، جرأت و بلند ہمتی۔ نمبر 3، اخوت و بھائی چارہ اور ملک کی خیر خواہی۔ حضرت کے خطبات میں، بیانات میں، وعظ و نصائح میں سب سے زیادہ زور جس بات پر ہوتا تھا وہ شریعت کی مکمل اتباع اور پیروی، قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنا اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کرنا ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا، ملت اسلامیہ کو خطاب کرتے ہوئے،
ہم اگر اپنا مستقبل روشن بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اسلام سے زیادہ وابستہ ہوں اور داعی اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کو زیادہ سے زیادہ مضبوطی سے تھام لیں۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر صاحب ایمان ہوگے تو تم ہی سربلند رہو۔ حضرت فرماتے ہیں اپنی اصلاح، اپنے قبیلے عشیرے کی اصلاح، بچوں اور نوجوانوں کی اخلاقی تربیت، احکام شریعت کی پابندی، زندگی کے ہر شعبے میں دین کی اطاعت، پڑوسیوں اور اہل شہر کے حقوق کی ادائیگی، خدمت خلق کے صحیح جذبات، حب وطن کے فرائض کی انجام دہی، انفرادی اور اجتماعی دونوں اعتبار سے آپ کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے، تعمیر ملت کی بنیاد ہے اور منزل کی کامیابی کی شاہراہ۔ اسی طریقے سے آپ ترغیب دیتے تھے مسلم سماج کے ہر فرد کو کہ وہ اپنے گھروں میں دین کا ماحول بنانے والے بنیں، اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم کی طرف رغبت دینے والے بنیں۔ کسی حال میں مسلمان بچے دینی تعلیم اور اسلامی تربیت سے غافل ہو کر زندگی گزارنے والے نہ ہوں۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ ضروری ہے کہ مسلمان قومی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنا فرض پوری بیداری اور ذمہ داری کے ساتھ محسوس کرے اور صرف اپنے اعتماد پر ایسا ہماگیر نظام قائم کرے جو اسلامی تعلیمات کی بقا و حفاظت کا ذمہ دار ہو سکے، اور جس وقت بچے کے سادہ دل و دماغ پر سرکاری اسکولوں میں دنیاوی تعلیمات کے نقش کندہ کیے جائیں، اسی کے ساتھ اس نظام کے ماتحت مکاتب و مدارس میں اسلامی عقائد و اخلاق کے رنگ بھی بھرے جاتے رہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ اگر ہمارا ہر ایک گھر تعلیم گاہ اور تربیت گاہ نہ بن سکے تو کم از کم ہر مسجد تو تربیت گاہ ہونی ہی چاہیے۔ آخری شکل یہ ہے کہ ہم اپنے پرائیویٹ اسلامی مدارس و مکاتب کا جال پورے ہندوستان میں پھیلا دیں۔ ظاہر سی بات ہے جب تک دینی بنیادی تعلیمات سے مسلم سماج کا ہر فرد واقف اور باخبر نہیں ہوگا، اس وقت تک شریعت اسلامیہ کی عظمت و اہمیت، قدر و منزلت اس کے دل کے اندر نہیں بیٹھے گی، اور جب تک شریعت اسلامیہ کی عظمت و منزلت دل کے اندر نہیں ہوگی، اس وقت تک دین پر استقامت اور قرآن و سنت کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا اس کے لیے ممکن اور آسان نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے آپ یہ پیغام دیا کرتے تھے ملت اسلامیہ کو کہ ہم دینی تعلیم کو ہر حال میں رواج دینے والے بنیں، اپنے گھر کا ماحول دینی بنائیں اور ایسی صورتحال اختیار کریں کہ ہمارے سماج کا ہر گھر دینی اعتبار سے اس گھر میں زندگی گزارنے والے لوگوں کے لیے تربیت گاہ بن سکے۔ دوسری چیز جس پر آپ خاص طور پر بر صغیر کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کو متوجہ فرمایا کرتے تھے، وہ اولو العزمی، عالی ہمتی، حوصلے کے ساتھ جینا اور جرأت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو ڈھارس بندھاتے تھے، شکستہ دل انسانوں کو تقویت دیا کرتے تھے اور ان کو یہ بتاتے تھے کہ ایمان کی شکل میں وہ دولت اللہ نے تمہیں عطا فرما رکھی ہے کہ جس انسان کا دل اس دولت سے معمور ہو تو اسے کبھی نا امیدی اور قنوطیت کا شکار نہ ہونا چاہیے۔
آپ کا پیغام تھا کہ عزم و ہمت اور حوصلہ بلند رکھو، دل شکستگی کو پاس نہ آنے دو، اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرو۔ اگرچہ تم آج اس ملک میں اقلیت بن کر رہ گئے ہو، مگر یاد رکھو دنیا میں اقلیتوں کا مستقبل تاریک نہیں ہوا کرتا۔ ایمان اور بزدلی اور پست ہمتی ایک قلب میں ایک ساتھ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ آپ کے الفاظ ہیں کہ یاس اور قنوطیت مسلمان کے لیے حرام ہے۔ زندگی سعی پیہم کا مسلسل کوشش کرنے کا نام ہے۔ اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو میدان عمل میں اتریے اور جدوجہد میں پوری ہمت صرف کر دیجیے۔ پست ہمتی اور بزدلی بدترین بیماریاں ہیں۔ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے مگر بزدل اور پست ہمت کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایمان باللہ اور بزدلی ایک قلب میں جمع نہیں ہو سکتے۔ مشکلات سے گھبرا کر راہ فرار اختیار کرنا زندہ قوموں کے نزدیک سب سے بڑا جرم اور ناموس ملت کے لیے سب سے بڑا ننگ و عار ہے۔ ہم اسلامی تعلیمات کا گہری نظر سے مطالعہ کر کے جس قدر اس پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہوں گے، اسی قدر ہم وطن عزیز کے بہترین خادم، اس کے بہادر محافظ اور اہم ترین جز ثابت ہوں گے۔ اخیر میں حضرت نے فرمایا، بے شک پاکستان بن جانے کے بعد مسلمان مجموعی طور پر اور صوبائی لحاظ سے بھی اقلیت بن کر رہ گئے ہیں، لیکن کیا اقلیت کا مستقبل تاریک ہی ہوتا ہے؟ اپنے اس جملے کے ذریعے حضرت نے پوری ملت کو دعوت فکر دی ہے، ان کے اندر حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، احساس کمتری سے ان کو نکالنا چاہا ہے کہ اگرچہ ہم اقلیت ہی کی حیثیت سے اس ملک کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اقلیت کے افراد بھی اگر مسلسل صحیح راہ پر گامزن ہوتے ہیں، محنت و جدوجہد کے میدان میں لگے رہتے ہیں، تو کامیابی اور کامرانی ان کا بھی مقدر بنتی ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر حضرت نے فرمایا کہ بزدلی اور خوف کو اپنے دلوں سے نکال دو۔ ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ نصیحت فرمائی کہ اسلام دشمن طاقتیں، ملک دشمن طاقتیں چاہے جتنا تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں اور چاہے جس طرح تم پر حاوی ہونا چاہیں، لیکن تم کبھی کسی سے مرعوب مت ہو۔ بزدلی کو اپنے دل سے، خوف کو اپنے دل سے نکال دو، اور یہ یاد رکھو کہ اسلام اور بزدلی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ صبر و استقلال کے ساتھ مصائب کا مقابلہ کرو اور کبھی فساد کی ابتدا نہ کرو۔ اگر فسادی تم پر چڑھائیں تو ان کو سمجھاؤ، لیکن اگر وہ نہ مانے اور کسی طرح نہ مانے تو پھر تم معذور ہو۔ بہادری کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرو، اور اس طرح مقابلہ کرو کہ فسادیوں کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے۔ تمہاری تعداد خواہ کتنی ہی تھوڑی ہو، مگر قدم پیچھے نہ ہٹاؤ اور اپنی غیرت و حرمت کی حفاظت کرتے ہوئے جان دے دو۔ یہ عزت و شہادت کی موت ہوگی۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے اس حوصلہ بخش بیان کو اور آپ کے خطاب کے اس اقتباس کو نہ صرف یہ کہ ملک میں بسنے والے مسلمانوں کو اپنے دل کی تختی پر نقش رکھنا چاہیے، بلکہ ساری دنیا میں موجود ملت اسلامیہ کے افراد تک حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کا یہ پیغام پہنچنا چاہیے
اور اسی جذبے کے ساتھ ایک ایمان والے کو اس دنیا کے اندر زندگی گزارنی چاہیے۔ تو حضرت کے خطابات اور بیانات میں دوسری اہم چیز جس پر خاص طور پر آپ توجہ دیا کرتے تھے وہ یہی تھی کہ اہل ایمان پوری جرت اور عالی ہمتی کے ساتھ، حوصلہ مندی کے ساتھ اس دنیا میں جینے والے بنے، اور حالات چاہے جتنے خراب ہوں لیکن وہ مرعوبیت کا شکار نہ ہوں۔ تیسری چیز جو حضرت کے خطبات میں پیغامات کی شکل میں کثرت کے ساتھ ملتی ہے وہ باہمی اخوت اور بھائی چارگی کو فروغ دینا ہے، خدمت خلق کی ترغیب ہے، سماجی خدمت پر لوگوں کو آمادہ کرنا ہے، اور ملک کی خیر خواہی اور اس کے تحفظ کے لیے ہر طرح کی قربانی کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھنا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کا فرض ہے کہ وہ تمام تنگ نظریوں سے بالاتر ہو کر اعلیٰ اخلاق کا نمونہ، عدل و انصاف کا مجسمہ اور تہذیب و شرافت کا پیکر بن کر دنیا کے سامنے پیش ہو۔ مجھے تسلیم ہے کہ فرقہ وارانہ ذہنیت کو ختم کرنے کا فرض پوری اہمیت کے ساتھ اکثریت پر عائد ہوتا ہے، اور گلشن وطن کو فرقہ واریت کے کانٹوں سے صاف کرنا تمام اہل وطن کا مشترکہ فرض ہے، مگر یہ مسلمانوں کا مخصوص فرض ہو جاتا ہے کیونکہ محض باشندے ملک کی حیثیت ہی سے نہیں بلکہ اس حیثیت سے بھی کہ وہ اس ذات اقدس کا دامن سنبھالے ہوئے ہیں جس کو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے تمام جہانوں کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ جب فرقہ واریت ایک مہلک مرض ہے تو اقلیت کا بھی فرض ہے کہ پوری احتیاط کے ساتھ اپنی نفس ٹٹولے اور کوئی بھی درجہ اس مرض کا موجود ہو تو جلد از جلد اس سے شفا پانے کی کوشش کرے۔ مرض کے علاج کے لیے دوسرے مریض کے اچھے ہونے کا انتظار کرنا قطعاً غلط ہے۔ یہ ہے حضرت کا وہ پیغام کہ جس پر خاص طور پر اس ملک میں بسنے والے لوگوں کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات خوشگوار ہوں اور زیادہ سے زیادہ مضبوط ہوں، لیکن اگر کسی موقع پر ان دونوں کے نقطۂ نظر میں اختلاف ہوتا ہے تو ہمیں اسی اصول کی بنا پر فیصلہ کرنا ہوگا۔ ہم کو ہر موقع پر وہ صورت اختیار کرنی ہے جو ہندوستانی مسلمانوں کے لیے مفید ہو۔ یہی ہمارا سیاسی، اخلاقی اور مذہبی فریضہ ہے۔ گویا کہ حضرت نے یہ فرمایا کہ اولاً ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ دونوں ملکوں میں صلح اور بھائی چارگی قائم رہے، لیکن اگر بدقسمتی سے دونوں ملکوں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو ہمیں اپنے ملک کے مسلمانوں کے مفاد کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ملک سے خیر خواہی کا یہی تقاضا ہے۔ ایک اور اہم چیز کی جانب حضرت توجہ دیا کرتے تھے اور لوگوں کو تاکید فرمایا کرتے تھے، اپنے پیروں پر کھڑے رہنے کی تلقین کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ صبر و استقلال کے ساتھ اپنے وطن عزیز اور ادائے فرض میں مصروف رہیں، ملازمتوں کی تلاش چھوڑ کر صنعت و حرفت کے میدان میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں، کیونکہ کسی قوم کی ترقی کا دار و مدار ملازمتوں پر نہیں ہے بلکہ صنعت و حرفت اور عملی کردار قوموں کو بام عروج پر پہنچاتا ہے۔ یہی تابناک مستقبل کے لیے بہترین پروگرام ہے جو فرقہ پرستی کی مسموم گھٹاؤں کو چھاٹ کر مستقبل کے تابندہ آفتاب کو طلوع کرے۔ آج کے حالات کو
جب ہم سامنے رکھتے ہیں اور قدم قدم پر حکومتی ذمہ داران کی طرف سے تعصب کا نشانہ بنتے ہوئے اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کی یہ نصیحت ہمیں یاد آتی ہے۔ آپ کے فرمانے کا منشا یہ ہے کہ ہمیں کسی دوسرے سے کوئی توقع اور امید رکھنی ہی نہ چاہیے۔ چھوڑ دیجیے ملازمتوں کی تلاش، خود آپ تجارت میں، صنعت و حرفت میں ترقی کیجیے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ترقی کا مدار ملازمتوں پر نہیں، تجارت و صنعت و حرفت کے ذریعے اللہ نے چاہا وہ ترقی ملے گی کہ جو ملازمت کے ذریعے بھی آپ کو نہیں مل سکتی۔ اس طرح حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے خطبات میں اور آپ کے خطوط میں اور مکاتیب میں وہ اصولی اور بنیادی باتیں لکھی ہوئی ہیں جن پر اگر غور کیا جائے اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو بہت سے مسائل کا حل حضرت کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں مل سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کی شخصیت کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور آپ کے کردار کے اور اخلاق کے اور شخصیت کے جو سبق آموز پہلو ہیں ان سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔